السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، لاہور میں پیش آنے والے حالیہ واقعے پر مختلف قسم کے تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس واقعے کو پری پلینڈ اور پرینک کی ایک وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ واقعہ حقیقت میں اسی طرح ہوا ہے، اور جو ہے تو وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر پورے پاکستان کے مردوں کی کیریکٹر اسیسینیشن اور بلکہ پورے ملک کی بدنامی جو ہے وہ بڑے دڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا طبقہ بھی موجود ہے جو کہ جس کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، واقعہ ہوا تو ہے، پبلسٹی سٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اب اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی نفسیات جو ہیں، مخلوق کی نفسیات، خالق کائنات جو ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں۔ اور اسی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ جو گزرا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا گزرا ہے، اور اس معاشرے میں بھی سخت ترین قسم کی سزائیں جو تھی وہ نافذ تھی۔ یہ اسی وجہ سے نافذ تھی کیونکہ وہ تو پاکیزہ معاشرہ تھا، اس میں تو اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن یہ اسی لیے تاکہ پوری امت کو یہ ایک سبق جائے، جتنے بھی یہ فلاسفر اور دانشور بن جاتے ہیں سخت ترین سزاؤں کے معاملے میں کہ نہیں یہ تو انسانیت کے جو ہیں تو حقوق پامال ہوتے ہیں ان سزاؤں سے، یا فلانا ڈمکانا ہوتا ہے، ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ انسان کو کنٹرول اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ خوف کے ذریعے کرنا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ سزاؤں کا خوف ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی برے کام سے رکتا ہے تو وہ سزا کے خوف کی وجہ سے رکتا ہے، یا کسی انعام کی لالچ کی وجہ سے رکتا ہے، لیکن نہ اگر تو وہ خوف جو ہے وہ اللہ کے خوف کی صورت میں اس کے دل میں موجود ہو، نہ ہی وہ جو ہیں وہ انسانی قوانین جو اس ٹائم امپلیمنٹ ہو اس کی صورت میں موجود ہو، تو وہ پھر جو ہے بے لگام جانور بننے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انڈیا جو ہے اس کا شہر دلہی، وہ ریپ کے حوالے سے انتہائی جو ہے ٹاپ پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس شہر کے لوگ بھی جب عرب ممالک میں جاتے ہیں، یا اس شہر کے لوگ بھی جب کسی ایسے ملک میں جیسے اب کوریا ہے یا کوئی بھی ایسا ملک جہاں پر قوانین جو ہے انتہائی سخت ہوتے ہیں، وہاں پر جب جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے ان کی فلائٹ جو ہے وہ اس ملک میں لینڈ کرتی ہے تو جو ان میں جو اس قسم کی گندگی کا کیڑا ہوتا ہے تو وہ ان سے نکل جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سزاؤں کا خوف ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ حرکت کرتے ہوئے پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا۔ اب پاکستان کی بدقسمتی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ان معاملات پہ فضول کا شور تو کھڑا کر لیتے ہیں، ان معاملات کو بنیاد بنا کے پورے قوم کو جو ہے وہ بدنام تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سزاؤں کے نفاذ کا مطالبہ کریں، بھرپور طریقے سے کریں۔ دوسری طرف کہ اگر آپ یہ جو واقعہ ہوا، چاہے وہ پری پلان تھا چاہے وہ پری پلان نہیں تھا، اس بحث کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ چلے یہ واقعہ بالفرض ہوا ہے اور یہ 200-300 لڑکوں نے یہ حرکت کی ہے، تو کیا ان 200-300 لڑکوں کو آپ پورے پاکستان پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ پورے پاکستان کے مردوں پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں؟ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ جو ہیں تو وہ پورے ملک کی بدنامی کرا سکتے ہیں، پورے ملک کے مردوں کی کریکٹر اسیسینیشن کا؟ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے تو کینیڈا کی ایک ولاگر روزی گبریل شاید اس کا نام ہے، تو وہ آئی پاکستان میں، وہ پورے پاکستان میں وہ گھومی، اور اس نے خود یہ بات کی ہے کہ میں جہاں پر بھی گئی مجھے بالکل ایک مہمان کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ وہ اکیلی گھومی، اس کے ساتھ کوئی آرمڈ ملٹری فورسز نہیں گھوم رہے تھے کہ اس کو کسی مرد نے چھیڑا نہیں، تو اس نے خود یہ اقرار کیا کہ میں جدھر جاتی تھی مجھے مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایون مجھ سے پیسے تک نہیں لیے جاتے تھے، اور مجھے انتہائی عزت کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال میرا ان لوگوں سے یہ ہے جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے مرد اسی قسم کے ہیں اور اسی قسم کے ہی ہوس پرست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان پورے جو یا پورے مرد کی کیٹیگری کو وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا، اس میں آپ کے والدین بھی آ جاتے ہیں، آپ کے جو والد محترم ہیں تو وہ بھی آتے ہیں، آپ کے جو شوہر ہے تو وہ بھی آتے ہیں، اگر تو آپ کا بیٹا ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے، اگر آپ کا بھائی ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان کے گریبان پر پکڑیں اگر آپ سب کو کیریکٹرائز وہ اس میں کیریکٹر اسیسینیشن میں شامل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے واقعات کسی اگر دیکھیں صرف اس واقعے کی اگر ہم بات کریں تو کیا مینار پاکستان میں اس وقت پر اور بہت سی فیملیز موجود نہیں تھی؟ کیا اور بہت سی جو ہیں تو بچیاں نہیں آئی ہوئی تھی وہاں پر؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا اور اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اس کے اسباب پہ بھی سوچیں۔ خدا را آپ ہر چیز کو وکٹم بلیمنگ اور اس چیز میں نہ تولے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا موقف تو بالکل صاف ہے کہ بھئی ان مجرموں کو ضرور بالضرور جو ہیں وہ سزا دی جائے۔
لازماً ان کو سزا دینی انتہائی ضروری ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایک ایسا ملک جہاں پر جو ہے سزاؤں کا خوف نہیں ہے لوگوں میں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو خود اپنا بھی پتہ ہے کہ بھئی جو میری فین فالوئنگ ہے وہ مجھے کس وجہ سے فالو کر رہی ہے، کیونکہ میرا کنٹینٹ تو کوئی اتنا معیاری نہیں ہے، میں جو کنٹینٹ دے رہی ہوں تو میں اپنی جسم کی نمائش کر کے ہی جو ہے میرے فالوورز بن رہے ہیں، اور جو ہے تو وہ اس طرح. تو اب جب آپ کو پتہ ہے، پھر آپ اپنے فالوورز کو بلاتی ہیں وہاں پر، اپنے فینس کو بلاتی ہیں. پھر آپ جب اس واقعے سے قبل کی جو ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب آپ آتی ہیں اور آپ فلائنگ کیسز وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے تو پھر اس قسم کی گیدرنگ میں جہاں پر صرف مرد ہی موجود ہیں اور وہ ہے بھی آپ کے فینز اور فالوورز، جس قسم کا کنٹینٹ آپ پروڈیوس کرتی ہیں اسی لائک مائنڈڈ لوگ آپ کے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اگر یہ حرکت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس قسم کے ہجوم میں آپ کے ساتھ یہ اس قسم کی حرکت ہوگی. لیکن پھر بھی ہم اس حرکت کو جسٹیفائی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ان سارے جنہوں نے جو بھی اس جرم میں شریک ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو سخت ترین سزا دی جائے، اور اس کے بعد جب ان کو سزا مل جائے اس کے بعد جو ہے تو یہ واقعہ کن اور اسباب کی وجہ سے ہوا ان محرکات پہ بھی سوچا جائے، اور ان کا سدباب کرنے کی بھی ضرور کوشش کیجیے. تیسری اور آخری بات یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ قوانین کا نفاذ نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، تو جب اب ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کی ایک سمپل مثال آپ کو میں اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی جگہ مطلب آپ کو کسی راستے کا پتہ ہے کہ بھئی یہ راستہ خراب ہے اور آپ کے ساتھ گاڑی ہے، آپ اس راستے سے اگر جائیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہوگی، اور مطلب اس کی باڈی کو نقصان پہنچے گا یا کسی اور، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ سٹل اس راستے پہ جاتے ہیں اور پھر جب آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ حکومت سے شکایت کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے، بلکہ ہم اس طرح نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیسٹ الٹرنیٹ اور کوئی دوسرا روٹ اگر اویلیبل ہے تو ہم اس روٹ کے ذریعے جاتے ہیں. ہاں حکومت پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ چیز بھی آپ ٹھیک کر لیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ اپنی گاڑی خراب کر دیں، اور اس گاڑی خراب کروانے کے بعد یہ تو انتہائی کم عقلی کی بات ہوگی. تو اسی طرح جب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے معاشرے میں جنسی ہیجان جو برپا کیا گیا ہے، جس میں میڈیا کا پورا ہاتھ ہے، آپ جس قسم کے ڈرامے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جس قسم کی موویز مارکیٹ میں آ رہی ہیں، لڑکے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بالکل مطلب آپ اگر بل بورڈز پہ آپ ڈسپلے کرا رہے ہیں، اس کو آپ خواتین کے حقوق کا نام دیتے ہیں، اور یہ سب چیزیں خواتین کے حقوق کے امبریلا کے انڈر آپ یہ کر رہے ہیں. پھر جب اس کے خلاف بات کی جائے تو آپ بات کرنے والوں کو دقیانوس کہتے ہیں، بات کرنے والوں کو جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، بنیاد پرست اور پتہ نہیں کیا چیزیں کہتے ہیں. تو جہاں پر آپ ایک طرف تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، پھر سزاؤں کا خوف بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سزاؤں کے نفاذ کا مطالبہ کریں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ان محرکات کا جو ان جیسے واقعات کے جو اسباب بنتے ہیں ان دیگر اسباب پر بھی ہم غور و فکر کریں اور ان کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کرنا، کہ ہر ایسی جگہ سے جہاں پر ہمیں خطرہ ہو کہ بھئی اگر میں وہاں پر جاتا ہوں یا جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے تو وہاں پر میرے لیے خطرہ ہے، تو ہم اس جگہ کو ایوائڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں گھسیں اور ہم کہیں کہ نہیں میرے ساتھ ہو پھر میں کوئی ڈرامہ کریٹ کروں گا. تو ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے جو ہیں تو وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.